بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پبلک فورم KP میں میں ذکی الرحمان ایک دفعہ پھر آپ کہتا ہوں خوش آمدید. ناظرین, لاسٹ پروگرام سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ویمن کے رول کی بات کر رہے ہیں سوشل کوہیشن میں. کسی بھی سماج میں, کسی بھی سوسائٹی میں سب سے بڑا رول اور بیسک رول جو ہے وہ ایک عورت کا ہے, جو ایک ماں بھی ہے, ایک بہن بھی ہے, ایک بیوی بھی ہے. اور ہماری فیملیز اسپیسیفکلی جو ہماری ایریا میں ہیں, ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر گھر کی بڑی جو ہے وہ ایک عورت ہے, اور اس کے فیصلے یا ان کی بات پرورش کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے ان کی باتیں زیادہ اہم ہیں, مانی جاتی. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی کمیونٹیز رہ رہی ہیں, اور ان سب کمیونٹیز میں سوشل کوہیژن کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی عورتوں کو اویئرنیس دیں کہ کیسے وہ ڈیل کریں اپنی ڈیلی لائف میں اور باقی کمیونٹیز کے ساتھ, اور اپنے بچوں کو سمجھائیں, اویئرنیس دیں کہ وہ بھی کیسے ڈیلنگ کریں باقی سوسائٹی کے بچوں کے ساتھ. سوشل کوہیژن کے حوالے سے پروگرام ہے, اور اس میں سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, پہلے بھی پروگرام میں آ چکی ہیں رینا پیٹرک صاحبہ, وہ دوبارہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو جی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. مسیحی برادری سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے بعد جو ہندو برادری سے ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں جی رچنا. السلام علیکم رچنا, کیسی ہیں آپ؟ سر ٹھیک ٹھاک جی بالکل, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, دیٹس ویری نائس جی. اور نیکسٹ ہمارے ساتھ مسلم کمیونٹی سے بیٹھی ہیں حفصہ. حفصہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اوکے, دیٹس گڈ جی. سب سے پہلے ناظرین, جیسے ہمارے بہت سے ناظرین کہتے ہیں کہ آپ پراپر کسی کے فیلڈز کا پتہ چل جائے تو اس کے بعد ڈسکشن بہت آسان ہوتی ہے. تو ایک ایک کر کے آپ بتائیے کہ کیا کر رہے ہو آج کل. رینا آپ بتائیں سب سے پہلے کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی, بائی پروفیشن میں ایک اسکول کی پرنسپل ہوں, ایڈورڈ ہائی اسکول کو ہارٹی گیٹ پہ. اور میری جو افیلیشن ہے وہ فیتھ فرینڈس PCWR پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے ساتھ تقریباً مور دین 10 ایئرز ہے, اور میں یہاں پہ ایز اے کوآرڈینیٹر, ویمن ونگ کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں, جن کے ساتھ اپنی سروسز دیتی ہوں. اور اس کے علاوہ میں ویمنس نوڈیکل چرچ آف پاکستان کی جو 8 ڈائسسز ہیں ان کی ویمن کی میں پریزیڈنٹ بھی ہوں. اور اس کے علاوہ اسی طرح جہاں جہاں یعنی کہ موقع ملتا ہے خواتین کے کام کے لیے یا ان کی بہلائی کے لیے تو کام کرتے ہیں. دیٹس ویری نائس جی. رچنا آپ بتائیے کیا کر رہے ہو آپ آج کل؟ پروفیشن ابھی کمپیوٹر آپریٹر ڈائریکٹریٹ آف آرکائیوز اینڈ لائبریریز میں جاب کر رہی ہوں. اچھا, واہ جی, گورنمنٹ امپلائی ہیں آپ. اچھا, اور اس کے علاوہ اسٹڈیز کر رہی ہوں, میں اکنامکس پڑھ رہی ہوں. اور اس سے پہلے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ والنٹیئر میں نے کام کیا ہے. کمیونٹی میں ہندو ریپرزنٹیٹر بھی رہ چکی ہوں, اور وومن امپاورمنٹ اور سوشل کوہیژن اور ایسے کہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں اپنے رول پلے کرتی ہوں. ٹریننگ اٹینڈ بھی کرتی ہوں اور سیشنز کنڈکٹ بھی کرتی ہوں. دیٹس ویری نائس جی. آج ہمیں آپ اسپیشلی یہ بتائیے گا, جب ہم حفصہ کا انٹروڈکشن کر لیں, کہ یہ ٹریننگ سیشنز میں ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. حفصہ آپ کیا کر رہے ہو؟ جی, آئی ایم اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ مائی MBBS فرام خیبر گرلز میڈیکل کالج. اس کے علاوہ میں PCWR میں یوتھ ایمبیسڈر ہوں. ڈفرینٹ ٹریننگز اور ڈفرینٹ ڈبیٹس میں حصہ لے چکی ہوں, اور اس کے علاوہ میں ان کی ایک ممبر بھی ہوں PCWR کی. دیٹس ویری نائس جی. تو ہمارے ساتھ جی تینوں کمیونٹیز سے یہ فیمیلز بیٹھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ PCWR کے حوالے سے اور ٹریننگ سیشنز میں ہوتا کیا ہے, ذرا بتائیے ہمیں. سب سے پہلے تو ان کا انٹروڈکشن ایک دوسرے کے ساتھ, ڈفرینٹ کمیونٹیز کی فیمیلز کا انٹروڈکشن, نیٹ ورک بلڈنگ ہوتی ہے, کانفیڈنس ریزنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ان کی ڈیوائڈ کی جاتی ہیں ان میں, اور جو ایکٹیویٹیز ڈیوائڈ ہوتی ہیں ان میں ان کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو ان کو جو ہے کافی کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کو ملتا ہے, کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جو کبھی گھر سے نہیں نکلی ہوتی عورتیں, وہ ایکٹیویٹیز اور سیشنز کروا رہی ہوتی ہیں فردر, اور بچیوں کو جیسے اسکولز میں ہو گیا, چرچز میں, مندر, گرودوارے میں. تو یہ سوشل کوہیژن کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو کیا مطلب سٹیپس تھوڑے بتائیے ٹریننگ کے. جیسے پہلے دن اگر کسی آپ ایز اے ٹرینر ہیں, وہاں پہ کھڑی ہیں,
اور مختلف کمیونٹیز سے مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، مختلف کمیونٹیز لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلے دن آپ کیا کرائیں گے ان کو؟ انٹروڈکشن تو ہو گیا ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن کے علاوہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ایجنڈا سے کہ ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے اور ان کو ہم اپنی ریئل لائف میں کیسے انکلوڈ کر سکتے ہیں، ان کے کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمیں ایک دوسرے کے تہواروں کا پتہ چلتا ہے اور مل کے سیلیبریٹ کرنا بہت بڑی بات ہے. کسی اور کا تہوار سیلیبریٹ کرنا، یہ جب آپس میں کرتے ہیں ان کے کافی مسکنسیپشنز ہوتے ہیں جو کہ کلیئر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہندو اپنے مردے کو کیوں جلاتے ہیں، ایسی کی کافی ساری باتیں ہیں. جیسے کہ کرسچن کمیونٹی کا پہلے سمجھا جاتا تھا، یہ مت تھا کہ یہ جو ہے مردے کو کھڑا کر کے دفناتے ہیں. یہ مسکنسیپشن اب کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہے. ہر ایک چیز کی ایک ٹرمینالوجی ہے، ان کے پیچھے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. ہر کسی کی اپنی پریشیس بکس جو ہیں ان میں جو باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ کچھ لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. تو جن کو کم نالج ہے وہ اپنی طرف سے جو باتیں بنا کے پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں، اسٹیریوٹائپس جس کو کہا جاتا ہے، وہ کلیئر ہوتے ہیں اور یہ بہت ہیلپ کرتے ہیں. صحیح بات ہے. رینا، بینگ اے کوآرڈینیٹر کیا ہوتا ہے آپ کا؟ سب سے پہلے جاب ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ ہاں جی، جیسے رچنا نے بتایا کہ ٹریننگز ہوتی ہیں، ورک شاپس ہم ارینج کرتے ہیں، سیمینارز کرتے رہے ہیں، کانفرنسز کرتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں جو ٹریننگ میں ہم کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹس آف ویمن ہے اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی اینڈ اکارڈنگ ٹو ہندوازم اینڈ اکارڈنگ ٹو سکھزم. تو وہ پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کی جو اہمیت ہے وہ صرف اسلام میں ہی نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب میں ان کی ویلیوز بھی ہیں. اور ان کو پھر اس طرح ان کے سب کے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. ہر مذہب کی خاتون کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب سے اس کے تعلق ہے، وہ قابل عزت ہے اور احترام کے قابل ہے. بہت اچھی بات. اور اس کے علاوہ ہم جو اسی طریقے سے کہ مسکنسیپشن جیسے بتایا رچنا نے، اسی طرح کی مسکنسیپشن جیسے روزے کے بارے میں ہے، عبادت کے بارے میں ہے اور آخرت کے بارے میں ہے، تو وہ ہم شیئر کرتے ہیں کہ ہر مذہب کے پیرائے میں رہتے وہ کیسے ہے. پھر ورک شاپ کا ہم ارینج اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں خود لوگ ایکٹیویٹ ہو کے وہ کام کرتے ہیں. ویری نائس. اور ہم پھر اسپیشل جو کچھ ہم کئی دفعہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں اس میں آ جاتے ہیں، بیورو چیف ہوتے ہیں چینلز کے، وہ بھی ہماری ٹریننگز میں آتے رہے ہیں. اچھا، ہاں جی، ویری نائس. صفی اللہ اور یہ سارے آج کی فرزانہ انہوں نے ابھی دی ہے. اور ان ورک شاپ میں ہم اسی طریقے سے کہ کس طرح ہم اکٹھے مل کے جب ہم ٹریننگز لے رہے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو دین وائی وی ہیٹ ٹو ایچ ادر. پھر تو نفرت کا کوئی وہ نہیں سبب نہیں رہتا. ہم انسان ہیں اور انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں. اور یہی ہماری تقریباً یہ جب سے پاکستان کونسل ورلڈ ریلیجنز کا فیتھ فرینڈز ہمارا پشاور میں چل رہا ہے، ان کا یہی موقف رہا ہے. صحیح. اور اسی کے تحت پھر ہم نے بہت دفعہ جو ہے جوائنٹ سیلیبریشنز بھی کی ہیں. واہ. دیوالی کی ہے، گرو نانک صاحب کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں، یوم عاشوراء کرتے رہے ہیں، اور اس طرح عید سیلیبریشن کرتے رہے، کرسمس مناتے رہے. اور اس میں اتنا خوبصورت وہ ہوتا تھا کہ سب کمیونٹی کے لوگ اکٹھے جمع ہوتے تھے. اور اس میں یہ بالکل نہیں تھا لگتا. پھر کیک بھی ہم کاٹتے تھے، ہر جس جو رسم ہے اس کے مطابق وہ کرتے تھے. اور پھر کئی دفعہ لوگوں کے یہی کمنٹس ہوتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے کہ ہم فرسٹ ٹائم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، تو ہم کیوں کہ اپنی دیواریں ہم نے بیچ میں بنائی ہوئی تھی ایسے. تو یہ تو ہم ہر ایک اپنے اپنے مذہب کو احترام کرنا، پیار کرنا پیار انسان سے کرنے سب سے بڑی بات ہے. سب سے بڑی قدر اس کے بعد کوئی مسلم ہے اور ہندو ہے اور مسیحی ہے اور سکھ ہے، سب سے پہلے وہ ایک انسان ہے. بالکل. اور اللہ کے بندے ہیں سب، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس کے بعد یہ ڈفرینٹ کمیونٹیز بنی ہیں. تو یہ تو اگر یہ ڈفرینٹ کمیونٹیز نہ ہوتی تو دنیا میں تو منوٹنی آ جاتی. منوٹنی تو آنی نہیں ہے، بوریت ہو جاتی، بوریت تو آنی نہیں ہے. تو ساری کمیونٹی الگ الگ ہوگی، ڈفرینسز تو ہوں گے. ڈفرینسز ایک الگ بات ہے، ہیٹریٹ خطرناک چیز ہے. ڈفرینسز سب میں ہو جاتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے خوبصورتی کے لیے. جیسے ہر دفعہ ہم حفصہ بات کرتے ہیں کہ ایک گلدستہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اسی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو. جیسے PCWR والے کہتے ہیں کہ ایک گلدستہ ہے اور ہر ایک پھول جو ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہے. حفصہ، آپ نے سیشنز اٹینڈ کیے یہاں پہ؟
کیا کیا کہیں گی آپ ان سیشنز کے میں نے حوالے سے؟ ڈفرینٹ ٹریننگز اٹینڈ کی تھی, وہاں پہ ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ آئے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ان کی بات مسکنسیپشنز ڈفرینٹ. اب پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہندو لوگ اللہ کو نہیں مانتے, لیکن پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ نہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اور یہ جو ان کے بھگوان ہوتے ہیں یہ ان کے پیغمبر ہیں. پھر مجھے سمجھ آئی اچھا یہ لوگ سب اللہ کو مانتے ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں. ڈفرینٹ متس تھی وہ ساری کلیئر ہوئی, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی, تب پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ہیٹ کرنے کا کوئی وہ ہے ہی نہیں, یہ ہمارے جیسے ہی انسان ہے. اور اتنے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے مل کے گروپ ورک کیے, اتنی ایکٹیویٹیز کی. اس کے علاوہ ہم ان کے چرچ بھی ہم گئے تھے, چرچ میں ہم لوگوں نے, اور جو مندر تھا وہاں پہ گئے تھے. وہاں کے لوگ اتنے خوش ہوئے کہ مسلمز ہمارے اس میں آئے, اتنا انہوں نے ہماری وہ کی خاطر مدارت کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ڈفرینٹ جوائنٹ سیلیبریشنس کی, کرسمس ہم لوگوں نے کی, کیک ہم لوگوں نے کاٹے, اور دیوالی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کی. بہت مزہ آتا ہے اور بہت ہی اچھے, مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک دوسرے کی طرح ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بندہ میری طرح ہی ہے, اس کے ساتھ کوئی برے طریقے سے یا بات نہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. صحیح بات ہے. اچھا حفصہ, ایک چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سمیہ دونوں گھر سے جاتی ہیں ٹریننگ سیشنز کے لیے بھی. گھر میں ایک ایسی ہوتی ہے نانی اماں یا دادی اماں یا خالہ یا پھپھو اسپیشلی, کہ تم کیوں جاتے ہو, بیٹھتے ہو ان لوگوں کے, ایسی کوئی تو ہوگی گھر میں. میں فیمیلز کی بات کروں, میلز کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں, کیونکہ یہ ویمن کے حوالے سے بات ہو جاتا ہے. مطلب اکثر اگر فرینڈس کو پتہ چل جائے یا کوئی خاندان میں کسی کو پتہ چل جائے, اچھا تم لوگ ان کے ساتھ گئے تھے, تم لوگ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے, پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے جیسے ہیں, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ان کی مینٹالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کو سمجھانے میں ہمیں ٹائم تو لگتا ہی ہے, لیکن بس پھر ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اچھا ایسا کوئی عجیب وہ لوگ نہیں ہے, وہ ہماری طرح ہی ہیں. ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے. رشنا آپ سچ بولیے گا, آپ کے گھر میں بھی ایسا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہوگا. چلی جاتی ہو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہو, مسیحیوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہو, سکھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہو, تو کیسے آپ اس کو ٹیکل کرتے ہو پھر؟ سب سے پہلے تو ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہم وہاں کچھ سیکھنے جا رہے ہیں. جب ہم اسکول میں جاتے ہیں یا ہم کالجز میں جاتے ہیں تو ہم وہاں نہیں دیکھتے کہ ہم ڈفرینٹ کمیونٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں, کیونکہ ہم ایک مقصد کے لیے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم فرسٹ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو ہم اپنے گھر میں میسج کنوے کرتے ہیں. تو کافی تبدیلی آ چکی ہے. اب تو مجھے خود ہیلپ کرتے ہیں, میرا بھائی ابھی میرے ساتھ آیا ہوا ہے, خود مجھے لے کر آیا. میں نے دیکھا ہے ان کو. ایگزیکٹلی یس. تو جب ان کو سمجھ آ جاتی تو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ آپ کس طرح سے چل رہے ہو اور آپ کیا کر رہے ہو, اپنے میں کیا تبدیلی لا رہے ہو. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا چینج آ رہا ہے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی, کوئی فیملی ایسی نہیں ہے جو سپورٹ نہ کرے. آپ کون سے ایریا میں رہتے ہو؟ میں ورسک روڈ. ٹھیک ہے. وہاں پہ اور کمیونٹیز کے لوگ بھی ہیں یا صرف ہندو, جیسے کوئی اسٹریٹ ہوتی ہے نا جس میں صرف ہندو کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں, یا کوئی اسٹریٹ ہوتی ہے جس میں صرف کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کی اسٹریٹ میں باقی کمیونٹی کے لوگ ہیں؟ نہیں, ہمارا گھر بالکل روڈ پر ہے, تو مطلب ایسی اسٹریٹ وغیرہ نہیں. بات ہی ختم ہو گئی. نہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے تو ہر کمیونٹی والے گزرتے ہیں. ہاں جی, گاڑیاں گزرتی ہیں. ارد گرد گھر ہیں لیکن وہ مسلم کمیونٹی کے ہیں, ہماری مینورٹی کے نہیں ہیں. کبھی کوئی مسئلہ تو نہیں آیا؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں آیا, لیکن ابھی ہمارے گھر کے ساتھ ایک مدرسہ بننا سٹارٹ ہوا ہے, تو وہ تھوڑا سا ڈر ہمارے میں ہے کہ آ چکا ہے کہ مطلب جب کوئی فنکشنز وغیرہ آئیں گے, میوزک وغیرہ ان چیزوں کا, جب اذان سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارے گھر اگر ٹی وی چل رہا ہے یا کوئی فون بھی یوز کر رہا ہے تو وہ رسپیکٹ کے لیے وہ بند کر دیا جاتا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ مطلب ہم اپنے گھر ہیں, ہم کریں نہ کریں, یہ اپنے تک کی بات ہے کہ جیسے ہماری عبادت ہے ویسے اذان بھی ہو رہی ہے, اور ابھی مدرسہ ہے تو تھوڑا سا فوبیا ہے, لیکن آس پاس کے لوگ تو بہت اچھے ہیں.
ہمارے جو نیبرز ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اصل میں آپ کا خدا کوئی اور ہے نا, ان کا خدا کوئی اور ہے, مسئلہ یہ ہے. یہ مجھے بتائیں, آپ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کسی ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے تو نہیں آئی اس دنیا میں؟ بالکل نہیں. ہاں, آپ کو کس نے پیدا کیا؟ پیدا وہی ایک کرنے اللہ والی ہے, واحد قدرت ہے, وہی ایک قدرت ہے. ایک ہی واحد ہے, اس نے پیدا کیا ساری کائنات کو. تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا, جو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ڈسکشن کر رہے ہیں, اس میں اسی وجہ سے ناظرین میں آپ کو سمجھانے کی, میں کیا سمجھاؤں گا, میں خود ہی سمجھ رہا ہوں, لیکن دا تھنگ از کہ جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک انسان ہیں, اور دشمن کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کی مختلف کمیونٹیز میں پھوٹ ڈالی جائے. ہم نے دشمن کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا, بس یہ ایک تہیہ ہم نے کرنا ہے. رینا ذرا بتائیے گا نا کہ میں نے یہ مسز ایس پی اصغر سے بھی پوچھا, آپ سے بھی میں پوچھ رہا ہوں یہی کویشچن, ان کی طرف سے مجھے جواب ملا, لیکن میں خاطر خواہ جواب نہیں ملا تو آپ سے میں پوچھا, کیونکہ انہوں نے صرف ایک چیز کو کہا کہ اس وجہ سے مختلف کمیونٹیز والے جو لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کرسچن سکولز میں داخلہ ملے. کیوں؟ ہاں جی, یہ تو بیکاز یو آر اے پرنسپل ایز ویل. بالکل بالکل, اور میرے پاس زیادہ جو ہے بچے وہ مسلم ہیں اور کرسچن بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں. ایک وقت میں ہندو بھی تھے, لیکن ابھی اس وقت ہندو نہیں ہے, لیکن سکھ. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. ویری نائس. اور دوسرا یہ ہے کہ محنت کروائی جاتی ہے, اور واقعی ہی میں جب دیکھتی ہوں دوسرے سکولز کا مقابلہ کرتی, بے شک ہمارے پاس اتنے وہ وسائل نہیں ہیں اس طرح, یا ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ اتنے ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اتنی شاید اچھی نہیں ہے کہ جو کہیں کہ بہت ویل ہے تو وہ بہت ساری فیسیں دے دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس لیے ادھر آتے ہیں کہ ہم محنت زیادہ کرواتے ہیں. اگر ہم ایک بچہ دوسرے کسی بہت مہنگے والے اسکول میں پڑھ رہا ہے تو وہی کام ہم بھی کروا رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے بھی ان کو جو پیرنٹس ہیں ان کو تسلی بھی ہوتی ہے, سیکیورٹی وائز بھی, سب سے بڑھ کر سیکیورٹی وائز, کیونکہ ہمارے پاس شیعہ بھی ہیں, سنی بھی, سارے مکس ہے نا, سیکس بھی سارے ہیں, تو ان کا یہ سب سے بڑا بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ کرسچن جو ہے وہ ایماندار ہے اور یہ محنت سے کام کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. اور مسز ایس پی اصغر نے بھی کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اخلاق پہ توجہ دیتے ہیں, جو سب سے اہم بات ہے. اچھا, میرے جو بیسٹ ٹیچر رہے ہیں پوری زندگی وہ دونوں کرسچن, سر ایلون ایڈون, جی بالکل, بہت اچھے ٹیچر میرے, ان کا کوئی مقابلہ پاکستان میں نہیں, باہر بھی نہیں کر سکتا. بالکل, یہ حقیقت. وہ ایسے ٹیچر جنہوں نے مجھے سکھایا کہ انگلش ہوتی کیا ہے. اس کے بعد سر سائمل پٹ, انہوں نے بہت زیادہ محنت کی میرے ساتھ, اینڈ پھر اس کے بعد وہ میرے پرنسپل رہے اور میں وہاں پہ پڑھاتا تھا ایز اے ٹیچر بھی, تو اس حوالے سے بھی میرا ایک ان سے تعلق. لیکن جو مین ڈفرنس لے کر آیا میری لائف میں, وہ میں آج کہہ رہا ہوں سب کے سامنے کہ وہ مسٹر ایلون ایڈون تھے, جنہوں نے مجھے سکھایا کہ انگلش ہوتی کیا ہے. اینڈ آج میں اگر تھوڑی بہت اچھی بولتا ہوں یا سکھاتا ہوں, سکھانے کا عمل تو ختم ہو گیا, لیکن اب تو ساری زندگی لائف یہاں پہ ہے. بٹ the man who made a difference in your life, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کرسچن ہے. اس وقت تو ہم 7th 8th میں تھے, ہمارا تو یہ زندگی میں یہ کبھی مسئلہ ہی نہیں آیا پہلے. یہ تو اب ایسی باتیں زیادہ ہو گئی. تو جو بندہ میری لائف میں ڈفرنس لے کے آیا, دیٹ واز مسٹر ایلون ایڈون. سر اگر آپ سن رہے ہیں, آئی ریئلی لو یو اینڈ ریسپیکٹ یو لاٹ, اور اللہ آپ جیسے ٹیچر ہر ایک کو دے. تو رچنا, آپ مجھے بتائیے گا کوئی ایسا ٹیچر جو مسلم ہو, ڈیفینیٹلی یہ ہوگا آپ کی ٹیچرز میں, اور آپ بہت ایڈمائر کرتی ہو انہیں. سنس یو آر ہندو, تو یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی ہندو ٹیچر ہی ہو جو آپ کا فیوریٹ ہو. جی بالکل, میری پوری لائف کے آئیڈل ہیں سر احسان, ان کا تعلق ہری پور سے ہے. اچھا. اور وہ میرے ٹرینر رہ چکے ہیں. میں ان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو میں نے میم کو بھی بتایا کہ میں جو کچھ ہوں, اگر میں بول سکتی ہوں تو میں ان کی وجہ سے. واہ. میری جاب لگی ہے تو میں سمجھتی ہوں ان کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ میں نے انٹرویو اچھا دیا ہے. جو اسکلز انہوں نے مجھے دی ہیں وہ میں اپنی لائف میں اب لا رہی ہوں, اور مجھے بہت چینجز مل رہے ہیں. جاب مل رہی ہے, اتنی رسپیکٹ مل رہی ہے, کمیونٹی کو میں پریزنٹ کر رہی ہوں. انہوں نے مجھے کافی اپریشیٹ کیا ہے. میں پہلے کوئی سوال بھی کرتا تو جواب نہیں دے سکتی تھی جب میں اپنی فرسٹ ٹریننگ میں تھی. انہوں نے مجھ سے یہ جو کمپلیکسز ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ میں, جو باکسز ہیں,
उनको ओपन करने में बहुत हेल्प की है। वेरी नाइस। मैंने उनको अपनी ट्रेनिंग में लास्ट पे कहा था कि सर मैं आपका जो पीछा है मैं पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं सीखने का अमल ये बंद नहीं करना चाहती। ये होना भी नहीं चाहिए जी। तो रचना, मैं आपको बताऊं कि जो आई टॉट फॉर 12 years और जो 12 साल मैंने पढ़ाया है वो मैं बार बार कहूँगा कि वो सर एल्विन एडविन की वजह से पढ़ाया है। बिल्कुल। और आज भी मैं अगर प्रोग्राम्स भी करता हूँ तो उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो उन्हीं, मैं हैरान इस बात पे हफ्सा होता हूँ कि आजकल तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, लेकिन उस वक्त ज़्यादा थी। उस वक्त 1986 में 87 में सर एल्विन एडविन ने ये किया था कि हमें सारी दुनिया में से लड़के लड़कियों के एड्रेसेस दे दिए थे और उन्होंने कहा कि लिखे उनको खत, पेन फ्रेंडशिप, पेन पॉल्स हम उन्हें कहते। तो हमने पेन पॉल बने, अमेरिका में भी, पोलैंड में, जर्मनी में, हर जगह हमारे दोस्त मौजूद थे। तो ख़त लिखते थे, फिर महीने महीने इंतज़ार करते थे उसका। उस वक्त अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी। आजकल तो सोशल मीडिया, आजकल तो उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। क्यों अफसा? फिर ये मसले क्यों हैं आजकल? आजकल बंदे में टॉलरेंस की बहुत कमी है। बंदा दूसरा बंदे की एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं। हालांकि सोशल मीडिया है हमारे पास, इतना वास्ट हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ज़रा से कोई किसी को अगर आप कह दो तो वो बंदा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। Why? टॉलरेंस की Frustration क्यों इतनी है? फ्रस्ट्रेशन Why? बहुत है। मेन रीजन तो इसकी यही है कि हमारे पार्क पास नहीं है लैक यहाँ। ऑफ नॉलेज है। लैक ऑफ नॉलेज Lack of knowledge. लैक ऑफ नॉलेज है। एक्सपोजर का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है शायद। नहीं, एक्सपोजर के तो बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। सोशल मीडिया तो हर एक के पास मीडिया, मौजूद जी, है। हर किसी के आजकल तो हर कोई अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है। आजकल हर कोई यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट किया हुआ है। बल्कि मेरा ख्याल है कि ये सोशल मीडिया की वजह से ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, जी, क्योंकि मिसकंसेप्शन आई हैं। मिसकंसेप्शंस बहुत इसकी वजह से एक बंदा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज्यादा स्टार्ट आप देखें ना, आजकल हर एक लाइव आए होते हैं। मैं उस दिन देख रहा था एक जगह पे उनको आलिम कहा जा रहा था, मतलब कहने वाले उनको आलिम कह रहे थे। पता नहीं किसी दूर दराज गांव से वो लाइव बैठे हुए हैं और फेसबुक पे लाइव आए हुए हैं। मैंने जब उनकी बातें सुनी मैंने कहा यार कोई इनको रोकने वाला नहीं है। आप इमेजिन करें कि एक बंदा बैठ के ऐसी अहादीस मैंने सुनी जो मैंने कभी पहले जिंदगी में नहीं सुनी थी। तो मैंने कहा यार ये कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है। मेरा ख्याल है साइबर जो विंग है हमारे पाकिस्तान का, उसको थोड़ा इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं हो रहा, हर कम्युनिटी में हो रहा है। हर कोई बंदा लाइव बैठ रहा है और अपने आप को स्कॉलर समझ रहा है। उसकी पता क्या है, मुकाबला चल रहा है। तो कंपटीशन इस तरह का हो रहा है ना कि अगर उसके इतने लाइक्स आ गए तो मेरे भी हजारों में हो। वो भूल गए हैं कि हम अखलाकियात की हदें पार करते और जा वो रहे इसमें हैं। कुछ भी ऐसे कह जाते हैं कि वो पॉपुलर हो जाए, सिर्फ लोग उनको देखें और वो सिर्फ अपने आप को इनके स्क्रीन पे रखना चाहते हैं। वो भूल गए हैं कि उनकी टॉक क्या है। पहले लोग समझते थे कि हम इनके सुलझे हुए अल्फाज बोलेंगे ज्यादा अच्छा, लेकिन वो अब क्या चाहते हैं कि हमें बस लोग देखें और हमारे सिर्फ और फ्रस्ट्रेशन की वजह भी और जैसे उन्होंने कहा कि लाइक्स के पीछे मत। हाँ जी, बस आप ये देखे नहीं एक अजाब जो आया हुआ है आजकल टिकटॉक का। यार मैं कहता हूँ ये कौन सी कम्युनिटी में है? ये तो ना मुस्लिम कम्युनिटी में है, ना हिंदू में है, ना मसीही में है, ना सिख में है। हर जगह पे आप देखो, मतलब यार सारी हमने हदें फलांग दी हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आपने देखा है ना उसको जरा, मतलब देखिए इसमें यही है ना कि सिर्फ खुद नुमाई है। हम जब इंसान खुद गर्ज हो जाता है तो फिर वो सारी हदें फलांग कर जाता है। ये तब ठीक हो गया जब इनको कोविड के इंजेक्शंस बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि इनको करना पड़ेगा जब तक इन पे चेक एंड बैलेंस नहीं जब होगा, तक आपको वैक्सीन नहीं लगेगी मेरा ख्याल है तब तक ये ठीक नहीं होंगे। और उसका पता क्या असर, जो बहुत छोटे बच्चे वो भी एडिक्टेड होते जा रहे हैं इन चीजों के। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ, और वो मुझे जो नजर आ रही है अब, जैसे कोविड की वजह से सब घरों में बंद है और वो सारा 24 घंटे कई दफा वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है उन बच्चों को उठाना। चूंकि इस तरह के जो अपने आप को पेश करते हैं यूट्यूब पे, तो वो जब बच्चे देखते हैं वो बार बार उनको देखते हैं, बार बार सुनते हैं। आप कैसे ये समझ सकते हो या आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो अपकमिंग जनरेशन है वो अवेयर होगी, एक्चुअल जो लाइफ है उससे अवेयर होगी, instead of going into that fool's paradise? Yeah.
تو یہی میں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ تو بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کا یہی ہے کہ سائبر کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ ٹک ٹاک کرتی ہیں رچنا؟ شکر ہے. اچھا تو یہی جو اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے اور یہ سارا دھوکہ ہے، ہم اپنے بچوں کو اجازت ہی کیوں دیتے ہیں مطلب ان چیزوں کی؟ آپ گھروں میں جیسے پہلے بٹھا کے ایک ماں اپنے بچے کو ایک حدیث سناتی، اس کا ترجمہ بتاتی، اس کے بعد اس کی تفسیر بتاتی اور بچے کو سکھاتی کہ فار ایگزامپل الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب یہ آپ کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں کہ آپ جو بوگے وہی کاٹو گے آخرت میں، جیسا کرو گے ویسے بھرو گے. کون سی ماں آج کل سکھا رہی ہے؟ انسٹیڈ آف جسٹ گیونگ اے سیل فون ان دیئر ہینڈس اینڈ جسٹ ٹیل دیم ٹو پلے، بس مجھے آرام سے چھوڑ دو، میں اپنا ڈرامہ دیکھوں. یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایکٹیویٹیز کم ہو چکی ہیں اس وجہ سے. اب وہ بچے ہوم ورک بھی فون سے کر رہے ہیں، انٹرنیٹ سے کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو بھی ایڈز وغیرہ ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ پھر یوز کرتے ہیں ٹک ٹاک یا کوئی بھی ایپ ہو گئی. آپ نے کبھی کوشش کی PCWR کی مدد سے کہ یار کوئی ایسا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ایسے کیا ایسا میں نے ابھی تک کہیں کیا نہیں، لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے PCWR سے کہ سوشل میڈیا پہ ایک سیشن ہونا چاہیے. اس کے کافی لوگ جو ہے جن کو نہیں پتہ وہ اس چیز کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ڈفرینٹ فیتھ سے ہیں، کچھ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے باتیں پھیلائی ہوتی ہیں یا کمنٹ سیکشن میں وہ ایسے کمنٹس کر دیتے ہیں. لیکن میں سمجھ سکتا ہوں رچنا کہ وہ سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں آ رہے. وہ سوشل میڈیا پہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ظاہری بات ہے ناظرین، جیسے آپ کو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے کہا کہ کوئی بھی آ کے کچھ بھی کہہ جاتا ہے، جس سے انتشار پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب ٹیلی ویژن چینل سم تھنگ ڈفرینٹ بیکاز وی ہیو گاٹ دا اتھارٹی ٹو سے جو 110% جو بات صحیح ہے وہی بتائیں گے، وہی کہیں گے. سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آ کے کچھ بھی بکواس کر کے جا سکتا ہے، تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. اس کا یہی سلیوشن ہے کہ ہم کچھ ٹریننگز کنڈکٹ کریں کہ سوشل میڈیا کو یوز کیسے کرنا ہے. خود کو شوکیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے جھوٹی شہرت کے لیے خود کو شوکیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ لڑکیاں اپنے پکچر ڈال دیتی ہیں، ویڈیوز وغیرہ ڈال دیتی ہیں. اگر ان کو یہ بات سمجھائی جائے گی تو پھر یہ جو جرم ہے یا پھر یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو جو شکار ہو رہے ہیں یا یہ ہیٹ جو پھیل رہی ہے یہ نہیں ہوگی. کمنٹ سیکشنز میں جیسے کمنٹس کر دیے جاتے ہیں، کسی کی بھی ریلیجن کی پوسٹ پہ کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ فری ہیں. اس دن ایک ڈرامے کو لے کے لوگوں نے اتنا بڑا وہ بنا دیا تھا، میں نے کہا یار دیکھو آپ ایک ڈرامے کو دیکھنا ہے نا، آپ ڈرامے کی حیثیت سے دیکھو اس کو آپ نے لے کے مختلف ریلیجنز کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو which is wrong. دیکھیں مجھے اچھا نہیں لگتا میں نہیں دیکھوں گا، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ جیسے ایک مووی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو آپ دیکھو، میں نہیں دیکھنا چاہتا میں نہیں دیکھوں گا. لیکن اس کو بنیاد بنا کے آپ کسی ریلیجن کو ٹارگٹ کر رہے ہو، یہ بہت خطرناک ہے. سو آئی تھنک کہ اس پہ ناظرین تھوڑی سی ہمیں توجہ دینی پڑے گی کہ اپنے بچوں کو ہم اس طرح کی ہیٹ سپیچ. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس ڈرامے پہ 13+ بھی لکھا ہوتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا اس پہ کہ 13 سال سے بڑے بچے دیکھیں اس کو؟ تو یہ بھی ذرا کوشش کریں کہ بچوں کو جب آپ دکھانے لگیں تو اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے وہ ایک چھوٹا بچہ نہیں دیکھ سکتا. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. حفصہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ اگر ہم یہ سیشن سٹارٹ کریں جیسے انہوں نے بات کی، رچنا نے، آپ نے کہا، رینا نے بات کی، مختلف سیشنز ہوتے ہیں، ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں. وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ دیز ٹریننگ سیشنز ان دا اسکولز ایز ویل کہ اسکول میں جا کے آپ وہاں پہ چاہے کسی بھی کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں، رچنا جائے ایک اسکول میں، کالج میں نہیں میں اسکولز کی بات کروں کیونکہ کالج میں پھر وہ اسکالرز کا کام ہے. رچنا جائے ایک اسکول میں، چاہے وہ کوئی بھی اسکول ہے، وہاں پہ ایک اس کو کلاس دی جائے یا ہال میں ایک گیدرنگ کرائی جائے اور رچنا کے بتائے. آپ جاؤ کسی بھی کرسچن
کمیونٹی یا کسی بھی اسکول میں جاؤ, تو وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ لائک دس؟ وہ زیادہ آپ سمجھتے نہیں ہے کہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ نہیں, یہ بہت فائدہ مند ہے. دیکھیں اویئرنیس تو ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے تو بندے کو کچھ سمجھ آئے گا نا. چھوٹے علاوہ بچوں کا دماغ تو ایسا ہوتا ہے, ان کو جو چیز دکھائی جائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ اس میں بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے, میں کیوں نہ کروں. ویری ٹرو. کیونکہ اب دیکھیں, اب ایک بندہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر بہت مشکل ہے بننا, اور یہ ٹک ٹاکر اور یہ چیزیں یوٹیوبنگ, یہ بلاگنگ آسان ہے, یہ بہت مطلب وہ بھی مشکل ہوتی ہے, لیکن انسان کہتے ہیں اس میں اس کو بہت زیادہ شہرت مل رہی ہے, بہت پاپولیرٹی مل رہی ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے, تو میں کیوں نہ کروں, میں اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کروں یہ میڈیکل اسٹڈیز پہ. تو ان کو بتانا ہے کہ نہیں, ہم قوم کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. قوم کو اگر ضرورت ہے تو ڈاکٹرس کی, انجینئرس کی, پڑھائی کی طرف بندے کو لے کر آنا ہے, بچوں کو اویئرنیس کرنی ہے. اور کمپٹیشن, ہیلدی کمپٹیشن ہوگا تو ہی بچہ آگے بڑھے گا. اگر اس طرح کا کمپٹیشن آ گیا نا کہ یہ بندہ کیوں اتنا فیمس ہو گیا, میں کیوں نہیں, تو پھر بہت, اور اگر پیسے کی دوڑ ہوگی, میٹیریلسٹک دوڑ ہوگی, جی, تو ان کو سمجھانا چاہیے, ان کو اویئر کرنا چاہیے, ایوری تھنگ از ٹیمپریری. اس طرح تو پھر سب سے زیادہ پیسہ پھر اسمگلنگ میں ہے, یا چوری شروع کر دیں. مطلب کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ اگر آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو شہرت بھی مل رہی ہے اور پیسہ بھی مل رہا ہے, تو پھر تو بڑے طریقے ہیں جی پیسے کمانے کے. انلیگل ویز ہیں. ہاں, تو یہ جو بیسک لرننگ ہے ٹو بی آن دا, دیکھیں میں پھر پیرنٹس کو بلیم کروں گا اس میں, وہ کسی بھی کمیونٹیز کے ہوں, کہ آپ اپنے بچوں, مجھے پتہ ہے کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جب بچے زیادہ ہو جائیں, 5-6 ہو جائیں, تو پھر وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار آرام سے چاہے کچھ بھی کرو ہمیں چھوڑ دو, یو نو. یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ بچوں کو خراب کرتی ہے, اینڈ دین پھر اٹینشن سیک کرنے کے لیے بچہ بہت کچھ کرتا ہے جو بہت خطرناک ہو جاتا ہے پھر. سو جیسے ہمارے پہلے ہوتا تھا کہ گھروں میں چھوٹی چھوٹی بکس ہوتی تھیں, اب تو خیر اب سوشل میڈیا نے سب کچھ تباہ کر دیا. ریڈنگ کا تو اور اتنی پیاری پیاری بکس ہوتی, چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھی, ٹارزن اینڈ منگو والی کہانیاں پڑھا دیں بھائی. وہ ریڈنگ تو بالکل ختم ہو گئی اب سا. ایگزیکٹلی. ہم بچپن میں اسی طرح ہمارے گھر میں اتنی زیادہ بکس پڑھی ہوتی تھی, ابھی بھی ہمارے گھر میں بہت زیادہ بکس ہیں, اور ہم پڑھتے تھے بچپن میں اسلامی بکس نا. اور ابھی جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں نا, ان کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہوگا, وہ نہیں پڑھیں گے. ان کو ہم کہتے تم یہ بکس پڑھو, نہیں, یہ ان کو اویئر کرتے ہیں. اس طرح ان کو ہم سب, ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے, ہم سب بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے بابا جو ہے ہمارے حدیث اور ان کا ہمیں وہ ہوتا ہے نا ترجمے سے, ہم قرآن پڑھتے ہیں سب بیٹھ کے. تو اس میں پیرنٹس کا ہی میجر رول ہے. اگر پیرنٹس آگے مطلب اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے بالکل, تو بچہ تو بالکل ہی غلط سائڈ پہ نکل جائے گا. اس طرح ہمارے امی ہمیں کہتی ہیں نماز ٹائم پہ پڑھو, ابو ہمیں بٹھا دیتے ہیں اور ہمیں سب کو احادیث کہتے ہیں تم بتاؤ اس احادیث کا کیا مطلب ہے, ہم سے پوچھتے ہیں پھر. اور کوئی ایسا واقعہ آ گیا, تم نے یہ واقعہ سنا ہے, پھر ہم یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ہم نے پڑھی ہوتی ہیں وہ کتابیں. اور جب ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں سے پوچھتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, ان کو ایک مطلب وہ بس موبائل اور یہ چیزیں, آن لائن کلاسز. اور اب تو رینا نے جیسے ایک بات کی, بہت امپورٹنٹ اس لیے ہو گیا ہے کہ بچے گھر پہ ہیں زیادہ تر. جی ایگزیکٹلی, لاک ڈاؤن اب تو آپ کی رسپانسبلٹی ڈبل ہو گئی ہے. واپس آتے ہیں جی سوشل کوہیژن پہ. اب جب ایک گھر میں اتنا سب کچھ تتر بتر ہے, تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ باہر نیبرز کے ساتھ ٹھیک وہ ہوگا؟ رچنا کیا کہیں گی آپ؟ سر سب سے پہلے تو آپ نے کہا یہ ٹریننگز ہونی چاہیے سیشن اسکول میں, تو آپ نے کہا یہ اسٹارٹ ہونا چاہیے. یہ PCWR فیتھ فرینڈس کے تھرو اسٹارٹ ہو چکا ہے. اچھا, ویری نائس. جی, چلے پھر میرا کریڈٹ کے پیسے مجھے دے دیں آپ. کیونکہ جو ٹریننگ میں نے لی تھی سوشل کوہیژن پہ, وہ پھر میں نے ایک چرچ میں جا کے, اسکول میں ہی چرچ ہے ان کا چیپل, وہاں پہ میں نے یہ سیشن دیا تھا. اور وہاں پہ فیمیلز, سر یہ 7 ڈے اسکول میں, میم کو پتہ ہے, تو وہاں پہ میں نے سیشن دیا تھا. اور وہاں پہ ہر کمیونٹی کی بچیاں تھیں, فیمیلز کو ہم نے ٹریننگ دی تھی سوشل کوہیژن پہ. کون سی کلاس تھی تقریباً؟ 7, 8, 9, 10, یہ 4 گریڈس تھے. یہ کلاسز تھی جن کو ہم نے سمجھایا تھا کہ سوشل کوہیژن اس ورڈ کا مطلب کیا ہے. ویری نائس. اور میں نے ان کو کہا کہ آپ بہت لکی ہو کہ آپ کو اس ایج میں ان چیزوں کا پتہ چل رہا ہے. میں یونیورسٹی لیول پہ جب آئی ہوں تو مجھے ان چیزوں کا اب پتہ چلا ہے, اور آپ کو ابھی سے پتہ چل رہا ہے, تو آپ کافی کچھ اپنی لائف میں چینج لا سکتے ہو ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد. جب ہم ان چیزوں سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہم اپنی کنٹری کے لیے کچھ نہ کچھ خام خواہ کریں گے. ایگزیکٹلی. اچھا, سوری رچنا, سوری ٹو کٹ یو شارٹ. مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی ماسٹرز کر رہے ہو نا, کس چیز میں؟ سوری آئی فارگاٹ. اکنامکس میں. اچھا, آپ کی کلاس میں لوگ بہت ہوں گے,
مسلمز بھی ہیں, صرف مسلمز ہیں یا اور بھی کمیونٹیز کے؟ صرف مسلم. اچھا, کیسا ہے, سچ سچ بتائیے گا مجھے, جھوٹ نہیں بولنا, سچ سچ بتائیں ان کا کیسے ہے آپ کے ساتھ تعلق؟ ابھی تو کافی چینج ہو گیا ہے, لیکن فرسٹ ٹائم جس کو پتہ چلتا ہے کہ میں ہندو کمیونٹی ہندوازم سے میرا تعلق ہے تو وہ سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ آپ انڈین ہو, انڈیا سے آئی ہو, یا انڈیا کب جاؤ گے, یا آپ کے وہاں پہ کوئی ہیں. تو پھر میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ میں پاکستانی ہندو ہوں, میں انڈین ہندو نہیں ہوں. ایگزیکٹلی. اور جب کنٹری یہ پارٹیشن کے ٹائم پہ ہمارے بڑوں نے ووٹ دیا تھا تبھی یہ پاکستان بنا تھا, جب آبادی یہ پاپولیشن کمپلیٹ ہوئی تھی. تو جتنا ملک یہ آپ کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے. بالکل بالکل. اور عجیب لگتا ہے نا کہ آپ انڈیا کے وہ, تو ہم کبھی کبھی کہتے تھے نہیں ہمیں بالکل پسند ہی نہیں ہے انڈیا. ایگزیکٹلی. نہیں مطلب اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کا جو دشمن ہے وہ سب کا اس ملک کا دشمن ہے, کھاتے ہیں. اس ملک کا جو دوست ہے وہ سب کا دوست ہے, اس ملک کا جو خیر خواہ ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے سب کا. اگر جو خیر خواہ نہیں ہے تو ہم سب کا خیر خواہ نہیں ہے. تو یہ چیز تو بالکل بھول ہی جائیں. زیادہ شک ہو تو جھنڈے کو دیکھ لیا کریں کہ اس میں گرین اور وائٹ. اچھا مجھے ذرا رینا بتائیے گا کہ جیسے ہم نے ابھی بات کی نا کہ بچوں کے حوالے سے کہ بہت کروشل ہوتا ہے سوشل کوہیژن میں ایک ماں کا, ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں, رول سب سے زیادہ ہے ماں کا. اور اگر ایک ماں چاہے تو سوسائٹی میں یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو ہیں یہ بالکل ختم ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. تو رینا مجھے بتائیے گا کہ اب ماؤں کو سمجھانے پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ بچوں کے حوالے سے جیسے انہوں نے بتایا کہ اسکول میں جا کے انہوں نے سیشنز کیے, بٹ کیا ایسا کوئی سیشن جس میں سب کوشش کریں کہ اب ماؤں کو اکٹھا کر کے پہلے ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تربیت دیں کہ بھائی اپنے بچوں کو کیسے وہ اس ہیٹریٹ سے نکالیں؟ بالکل آپ نے کی بات سے میں 100% اتفاق کرتی ہوں کہ مائیں جو ہیں وہ, جیسے میں اکثر اپنے ایسی پلیٹ فارم کی وجہ سے یہ بات کہتی ہوں کہ ایک گھر میں اگر 5 بچے ہیں نا ایک ماں کے, تو 5 کا مزاج فرق ہے. یس اور وہ ان 5 کے ساتھ ٹالریٹ بھی کرتی ہے اور ان کو انہی کے پھر طریقے سے چلاتی ہے. ایک بچہ بہت ضدی ہے, ایک روندو ہے, ایک کچھ ہے, یعنی کہ اسی حساب سے وہ ان کے ساتھ چلتی ہے. تو ماں کو خدا نے بڑی ایک قدرت دی ہوئی ہے, پاور دی ہوئی ہے, طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتی ہے ان چیزوں کو, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھا بھی سکتی ہے, بچوں میں تبدیلی بھی لا سکتی ہے. وہ کیسے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ جیسے وہ لڑ پڑتے آپس میں بہن بھائی, وہ کہتے ہیں دیکھو وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے, وہ آپ کا بڑا بھائی ہے, آپ نے آپس میں مل کے رہنا. تو یہ جو ماں کی کشش والی باتیں ہیں نا یہ حیات یاد رہتی ہیں اور مائیں کر سکتی ہیں. اور اس کے لیے میں سوچتی ہوں کہ ہم جیسے ابھی ہم نے لیڈرشپ ٹریننگ کا ارینج کیا تھا تو اس میں بھی ایک بہت بڑا رول آ جاتا ہے. اور تقریباً یعنی کہ اگر 50% اس میں ینگ بچیاں تھیں اس طرح کی اور 50% مدرس تھیں, تو وہ ان کو جب ہم یہ باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کے جن کے کس طریقے سے سوشل کوہیژن کرنی ہے, تو وہ بچوں کی تربیت بھی اسی میں آ جاتی ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو ہم ٹرینڈ کریں ان چیزوں میں, تو پھر ہم معاشرے میں, چونکہ انسان جو وہ ایک سوشل اینیمل ہے. یہ دیکھیں آپ نے کتنی زبردست مثال دی رینا کہ اگر 5 بچے ہیں تو 5 کے مزاج مختلف ہیں. تو باہر جب ایک بچہ نکلتا ہے تو ماں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میرے 5 بچوں کے مزاج مختلف ہیں تو باہر تو کمیونٹیز پھر بہت سی ہیں, ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا, مزاج بھی مختلف ہے, رکھ رکھاؤ بھی مختلف ہے. تو بچے کو اسی طرح سکھا کے باہر بھیجیں کہ بیٹا جب آپ باہر جاؤ گے تو ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں وہاں پہ, آپ کو ہر ایک سے پیار محبت سے اور اچھے اخلاق سے بات کرنی پڑے گی, ورنہ یہ لائف اس طرح تو نہیں چلتی ہے. ایگزیکٹلی. حفصہ جی ذرا بتائیے گا کہ چلیں ایک بچہ ہے, اس کو ماں نے سکھا بھی دیا ہے کہ یار آپ باہر جب جاؤ گے تو آپ کو مختلف کمیونٹیز ہیں, مختلف چیزیں فیس کرنی پڑیں گی آپ کو, اینڈ یو ہیو ٹو ڈیل اٹ ود ویری کیئرفلی. بٹ اگر وہ بچہ جا کے اب اسکول میں چلا گیا ہے, اب اسکول میں سب سے بڑی جو امپورٹنس ہے وہ ایک ٹیچر کی ہے, ڈیفینیٹلی اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے. وہ ماں کے بعد ایک ٹیچر ہے جو ٹیچ کرنا شروع کرتی ہے یا کرتا ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی, میں رول ماڈل ہوں, یہ بچہ اسی چیز کو اڈیپٹ کرے گا. اس کے بعد آتے ہیں ٹیچرز کا رول, تو کیسے اس کو نبھایا جائے؟ جی حفصہ. بالکل
ٹیچرس کا تو بہت ہی زیادہ کروشل اور امپورٹنٹ رول ہے. اب ایک بچہ اپنی ماں سے تو سمجھ چکا ہے نا, اگر ٹیچر اس کو غلط مطلب برین واش اس کا کر دیتی ہے کہ نہیں ہمیں دوسرے مذہب کے, اب یہ ہندو ہے تو اس کے ساتھ آپ کو بات نہیں کرنی, نہیں یہ اگر کرسچن ہے تو اس کے ساتھ آپ کو بات, تو وہ بندہ اسی طرف جائے گا نا. لیکن اگر ٹیچر اس کا مائنڈ اچھی طرف لے کے جائے گی کہ نہیں اگر یہ دوسرے کمیونٹی سے ہے یا اس کا کوئی ریلیجن ڈفرینٹ ہے, آپ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے, اس کو بالکل لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرانا. بالکل ہوتا ہے اکثر, میں نے خود دیکھا ہے کلاس میں اگر ایک کرسچن بندہ ہے تو اس کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, اس کو لیفٹ آؤٹ فیل کرا دیا. لیکن اگر ٹیچر اس کو کہے گی کہ یہ بندہ دوسرے ریلیجن سے ہے, مطلب اس کو بچوں کو کہہ دے کہ نہیں یہ آپ ہی کی طرح ہیں. بچوں کو تو ویسے بھی ریلیجن کا اتنا خاص وہ نہیں ہوتا. اگر ہم اسی طرح ٹیچرز بچوں کو مائنڈ میں ڈال دیں کہ نہیں آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ کسی کو اس کے مذہب پہ بات نہیں کرنی ہے, کسی کو اس کے غلط لہجے میں بات نہیں کرنی ہے, یہ وہ جس کو پوچھتا ہے وہ اس کا وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم کسی کے مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے, ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خدا کو برا کہیں. تو آپ ٹیچرس کو چاہیے کہ بچوں کا مائنڈ بنائے کہ نہیں دوسرے بندے کو آپ نے لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرانا, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کو اپنے ساتھ آپ نے ہر ٹرپ میں, ہر فیلڈ میں, ہر اپنے ساتھ آگے لے کے چلیں. بالکل, تو میرا خیال بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ ٹیچر جب یہ سٹارٹ کرتے ہیں بات یا کسی بھی واقعے کو, دیکھیں ہسٹوریکل, جیسے رشنا نے یا اس سے پہلے روینہ نے پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ سیلیبائے جو ہمارا ہے اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بچہ مجبور ہو جاتا ہے یہ سوچنے پہ, اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی لیکن وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ تو میرا دشمن ہے. تو اب وہ جو ساتھ میں بیٹھا ہوا بچہ ہے جو مسیحی ہے یا سکھ ہے یا ہندو ہے, وہ بچہ بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے آٹومیٹیکلی کہ بھئی اگر یہ مجھے دشمن کہہ رہے تو اس کا مطلب یہ بھی میرا دشمن ہے. تو دونوں طرف سے وہ نفرت جو ہے وداؤٹ اینی ریزن شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے, کیونکہ اسکول میں تو آپ بچے کو بھیجتے ہیں انسان بنانے کے لیے, تو پہلے انسان تو بن جائے وہ, اس کے بعد اپنی چوائس ہے اس کی. تھینک یو سو مچ جی, آپ تینوں نے بہت خوبصورت طریقے سے ہر بات کو تفصیلاً بیان کیا. رینا آپ کا بہت بہت شکریہ, رشنا آپ کا بہت شکریہ, حفصہ آپ کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. اور ناظرین انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اس پروگرام کو جاری رکھیں, اور میں کوشش یہ کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم اس پہ بھی بات کی جائے کہ سیلیبائے اور ساتھ ساتھ ٹیچرز کا رول جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی لیڈرز کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کے ساتھ یہ 100% اتفاق کرتی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ باتیں ہوں, اور یقیناً میں نیکسٹ اگر ہوا تو اسی پہ بات چیت ہوگی انشاءاللہ جی. تھینک یو سو مچ ونس اگین جی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سامنے آئیں گے.